انسان نہیں بولتا، اس کے دن بولتے ہیں، اور جب دن صحیح نہ ہو انسان لاکھ بولے کوئی نہیں سنتا۔ غیر ضروری چیزیں خریدو گے تو ایک دن ضروری چیزیں بیچنی پڑ جائیں گی۔ پریشانیاں آپ کو یہ سکھائیں گی کہ آپ کے پاس صرف خدا ہے۔ جب انسان دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کی توحید کمزور پڑ جاتی ہے، اور جتنی کم دعا کی جائے بندے کا اللہ عز و جل سے تعلق اتنا ہی کم ہو جاتا ہے۔ دنیا کے ہر دکھ کی دوا دوست ہے، لیکن جو دکھ دوست دیتے ہیں اس کی دوا پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ ہر چیز زینت چاہتی ہے، اور الفاظ کی زینت خوبصورت لہجے میں ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی موت سے پہلے موت کا اعلان ہے۔ جس دل میں خدا کا خوف اور محبت نہیں وہ دل کائنات کے ہر رنگ سے خالی ہے۔ نمک حرام اور بدبخت انسان کا پہلا شکار اس پر احسان کرنے والا ہوتا ہے۔ عزت کے موتی پر ذرا بھی میل آ جائے تو سینکڑوں دریا بھی اسے دھو نہیں سکتے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ آپ کو خیر کی دعائیں دیتے رہیں گے، اور جب خیر واقعی آ جائے گی تو حسد شروع کر دیں گے۔ سب ڈوبے ہوئے ہیں، کچھ سیلاب میں، کچھ انا میں، کچھ تکبر میں، کچھ اپنی ذات میں، اور کچھ بے حسی میں۔ کنجوسی انسان کو بے آبرو کر دیتی ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اپنے والدین کو اپنی وجہ سے خوشی دینا۔ جب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، تو دل کہتا ہے اپنے اعمال دیکھ۔ خود غرض لوگوں کو سینوں میں دل کی موجودگی کا احساس دل کی بیماری کے وقت ہوتا ہے۔ کسی کے حال کو اس کے ماضی کے ساتھ جوڑنا ٹھیک نہیں، ہدایت کبھی بھی مل سکتی ہے۔ جب روح سیاہ رنگ کی چادر اوڑھ لے تو کوئی روشن چاند اس تاریکی کو اجالے میں نہیں بدل سکتا۔ ڈوبتا ہوا سورج دے گیا سزا ایسی، کھو گئی اندھیروں میں روشنی کی خوش فہمی۔ رتبہ بھی میرے سر کو تیرے در سے ملا ہے، حالانکہ مجھے سر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ لوگوں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ وقت اگر ایک سا رہتا تو انسان کی پہچان کیسے ہوتی؟ سب کچھ نقل ہو سکتا ہے، قسمت اور نصیب نہیں۔ بہت ہی کم نظر آیا مجھے اخلاص لوگوں میں، یہ دولت بڑھ گئی شاید بہت ہی خاص لوگوں میں۔ سچی عزت اور اونچا مقام صرف اچھے کام سے حاصل ہوتا ہے۔ کوئلے میں صبر نہ ہوتا تو کبھی ہیرا نہ بنتا۔ بوند بوند کر کے مرتی ہیں خواہشیں، سب نشے حرام ہیں تو عشق کیوں حلال ہے۔ سچے انسان کو جھوٹے انسان سے زیادہ صفائی پیش کرنی پڑتی ہے۔ ہم زندگی کے معیار بلند کرنے کی دوڑ میں انسانیت کے معیار سے گر گئے ہیں۔ فرقہ پرستی آدمی کو ضدی اور بیوقوف بنا دیتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ سورج صرف اس کی کھڑکی سے ہی نظر آتا ہے۔ ہم اپنی ذات کے بارے میں اچھی گفتگو سننا پسند کرتے ہیں، جو دراصل ہماری خامیوں کو چھپا رہی ہوتی ہے۔
مشکلوں سے گزر کر ہی شخصیت نکھرتی ہے، جو چٹانوں سے نہ الجھے وہ چشمہ کس کام کا۔ تمہارا شہر، تم ہی مدعی، تم ہی مصنف، مجھے یقین ہے میرا ہی قصور نکلے گا۔ مجھ کو رنگوں کی طرح لگتی ہے دنیا ساری، رنگوں میں ملے رنگ بدل جاتے ہیں۔ ظلم کے پاؤں سے جو پھول مسل جاتے ہیں، خار بن کر وہی پتھر پہ نکل آتے ہیں۔ جو زبان سے ادا نہیں ہوتے، انہی لفظوں سے اشک بنتے ہیں۔ خزاؤں میں ہوتا ہے امتحان وفاؤں کا، جو شجر کو ہوں پیارے وہ پتے نہیں گرتے۔ مکمل ہوتی ہی نہیں کبھی تعلیم اے زندگی، یہاں استاد بھی تا عمر ایک شاگرد رہتا ہے۔ تھک گئی ہوگی میرے ساتھ تو چلتے چلتے، زندگی آ میں تیرے پیر دبا دیتا ہوں۔ اے اللہ کریم، ہم تیری اچانک گرفت میں آ جانے اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں۔ یا تو قبولیت کا طریقہ سکھا مجھے، یا میرے دل کو باندھ دے اپنی رضا کے ساتھ۔ اگر اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے کوئی وجہ چاہیے تو چلتی ہوئی نبض پر ہاتھ رکھ لو۔ یہ زندگی ہے، منزل کا لالچ دے کر ساری عمر سفر میں رکھتی ہے، اور جن سے دل لگ جائے پھر ان کے بغیر دل کہاں لگتا ہے۔ رونے سے نہیں حاصل کچھ اے دل سودائی، آنکھوں کی بھی بربادی دامن کی بھی رسوائی۔ ہم لوگ سمندر کے بچھڑے ہوئے ساحل ہیں، اس پار بھی تنہائی اس پار بھی تنہائی۔ ہر آدمی کا رزق اس کی موت کی طرح مقدر ہے۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں، ایک نہ ایک دن اللہ کی ذات انہیں معتبر پناہی دیتی ہے۔ ہم فقیروں کی صورتوں پہ نہ جا، ہم کئی روپ دھار لیتے ہیں، زندگی کے اداس لمحوں کو مسکرا کر گزار لیتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امیدوں کو لمبا مت کرو اور قیامت کو دور نہ سمجھو، کیونکہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ سنت کی مخالفت کر کے سلامتی حاصل نہیں ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے مخلوق کی رضا حاصل نہیں کی جا سکتی۔ دنیا ایک دیمک زدہ امید کا نام ہے، گزر جانے والی گھڑی سے عبارت ہے، آخرت کی طرف جانے کا راستہ ہے اور موت کی طرف پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو حقیقت پر نگاہ رکھے، اپنے نفس کی خیر خواہی کا فیصلہ کرے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، گناہوں سے احتراز کرے اور اپنے دل کو نورانی بنائے۔ تم جانتے ہو کہ تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام ایک لغزش کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ کی وجہ سے ان کی لغزش کی معافی کا وعدہ فرمایا تھا۔ بس تم اپنے گناہوں سے ڈرتے رہو اور اپنے رب سے معافی کی امید رکھو۔ کوئی شخص اس قابل نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے اس کی اطاعت کی جائے۔ یاد رکھو، سب سے افضل عبادت فرائض کی ادائیگی اور حرام کاموں سے بچنا ہے۔ قبر ہر ایک کو پکارتی ہے، ہر ایک کو پیغام دیتی ہے، ہر ایک کو ہر روز اپنے بارے میں بتاتی ہے۔ وہ نہایت فصیح اور صاف آواز کے ساتھ یہ اعلان کرتی ہے، اے ابن آدم، تو مجھے بھول گیا؟ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں اجنبیت کا گھر ہوں، میں دہشت کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں نہایت تنگی کا گھر ہوں، مگر اس شخص کے لیے نہیں
جس پر اللہ تعالیٰ نے مجھے وسیع کر دیا۔ میں نے حاسد سے بڑھ کر کسی ظالم کو مظلوم کے جیسا نہیں پایا، کیونکہ حاسد کو ہمیشہ غم رہتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم، اگر تم میں سے کوئی شخص اس زمانے کو دیکھ لیتا جسے میں نے دیکھا، اور ان لوگوں سے ملاقات کرتا جنہیں میں نے دیکھا ہے، تو اس کی صبح و شام اس حال میں ہوتی کہ وہ اپنے اعمال کی کمی اور ان کے اعمال و اخلاق کے کمال پر پریشان اور سرکردہ رہتا۔ تم میں بہت زیادہ کوشش کرنے والا خود کو کھیل کود میں مصروف خیال کرتا، اور تم میں بڑھ چڑھ کر عمل کرنے والا خود کو کوتاہی کرنے والا جانتا۔ اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ایسے ہیں جن کے دل آخرت کے غم میں غمگین رہتے ہیں۔ وہ کسی کے بارے میں بدخواہی نہیں کرتے، ان کے نفوس پاک دامن ہیں اور ان کی ضروریات کم ہیں۔ جب ان پر سختی کے دن آتے ہیں تو وہ صبر کرتے ہیں، اور آخرت کی آسانیوں کو مد نظر رکھ کر دنیا کی مشکلوں کو برداشت کرتے ہیں۔ جب رات چھا جاتی ہے تو وہ اپنے رب کے دربار میں حاضر ہو کر گریہ وزاری میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ کی خشیت سے ان کے آنسو بہہ جاتے ہیں، اور اللہ کے خوف سے ان کے دل لرز رہے ہوتے ہیں۔ وہ اپنا دن اس حال میں گزارتے ہیں کہ وہ بردباری اور تقوی کا پیکر معلوم ہوتے ہیں۔ وہ اپنے حالات کو یوں چھپا کر رکھتے ہیں کہ ان کی عفت کی بنا پر دیکھنے والا انہیں مالدار خیال کرتا ہے۔ اللہ کی خشیت نے ان کا یہ حال کر دیا کہ آپ انہیں مریض خیال کریں گے، حالانکہ وہ مریض نہیں ہیں، بلکہ جہنم کے خوف نے انہیں بیمار کر دیا ہے۔ وہ لوگ حلال چیزوں سے بھی اتنی بے رغبتی برتتے ہیں جتنا تم حرام چیزوں سے بھی نہیں کرتے۔ جتنا تم اپنی آنکھوں سے اپنی دنیا کو دیکھتے ہو، وہ اس سے زیادہ اپنے دل کی آنکھ سے اپنے دین پر نگاہ رکھتے ہیں۔ ان کو اپنی نیکیوں پر سزا ملنے کا اتنا ڈر ہوتا ہے جتنا تمہیں اپنے گناہوں پر بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، یہ لوگ اللہ کی جماعت ہیں، اور اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی ہے۔ اے ابن آدم، اپنی دنیا کو آخرت کے بدلے بیچ دے، تجھے دونوں کا نفع حاصل ہوگا۔ اگر تو نے آخرت کو دنیا کے بدلے بیچا تو تجھے دونوں کا نقصان ہوگا۔ اے ابن آدم، جب تم لوگوں کو خیر کے اعمال میں مصروف دیکھو تو اس میں ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اور جب لوگوں کو بدی کا شکار دیکھو تو ان پر رشک نہ کرو۔ اے ابن آدم، یاد رکھ، جب سے تیری ماں نے تجھے پیدا کیا ہے اس وقت سے تو اپنی عمر کم کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو دیکھے اور سوچے، سوچنے کے بعد عبرت حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر بھی رحم کرے جو دیکھے اور صبر کرے۔ بہت سے لوگ دیکھتے ہیں لیکن صبر نہیں کرتے۔ مومن وہ نہیں جو دین کو اپنی رائے سے حاصل کرے، بلکہ مومن تو وہ ہے جو دین کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل کرے، یعنی دین کے حصول کے لیے انہی ذرائع کو استعمال کرے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں۔ اے ابن آدم، ایمان سجنے سنورنے اور اظہار خواہش کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان تو وہ ہے جو دل میں بیٹھا ہو اور عمل اس کی تصدیق کرے۔ اہل جنت کا جنت میں داخلہ اور اہل جہنم کا جہنم میں ان کے اعمال کی وجہ سے ہوگا۔ ہر جماعت کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت یا دوزخ میں رہنا محض ان کی نیت پر مبنی ہوگا، کیونکہ اہل جنت کی نیت یہ تھی کہ اگر وہ ہمیشہ دنیا میں رہتے تو اطاعت کرتے، اور اہل دوزخ کی نیت یہ تھی کہ اگر زندہ رہتے تو ہمیشہ کفر اور شرک کرتے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کو کسی بندی کی بھلائی منظور ہوتی ہے تو اس پر ایسے آدمی مسلط کر دیتا ہے جو اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ جو شخص یہ چاہے کہ اس کو دنیا میں عزت اور آخرت میں شرف حاصل ہو تو اس کو چاہیے کہ 3 عادتیں
اپنے اندر پیدا کریں۔ ایک یہ کہ کسی سے کسی چیز کا سوال نہ کریں، دوسرے یہ کہ کسی کو برائی سے یاد نہ کریں، تیسرے یہ کہ کسی کی ناجائز دعوت قبول نہ کریں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم ہدایت کی راہ کی اتباع کرو، اگر اس پر چلنے والے کم ہوں تو وہ تمہارے لیے نقصان دہ نہیں۔ گمراہی کے راستے سے بچو اور ہلاکت میں پڑنے والوں کی کثرت سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے غم کو زیادہ کر دیتا ہے، اور جب کسی سے نفرت کرتا ہے تو اس کے لیے دنیا کشادہ کر دیتا ہے۔ لوگوں کے لیے کوئی کام چھوڑنا ریاکاری، اور لوگوں کے لیے کوئی کام کرنا شرک ہے۔ اگر ساری کی ساری دنیا مجھ پر پیش کر دی جائے اور مجھ سے اس کا حساب بھی نہ لیا جائے تو میں اس سے اسی طرح بچوں گا جس طرح تم مردار سے گزرتے ہوئے بچتے ہو کہ کہیں وہ کپڑوں کے ساتھ نہ لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دراصل وہی لوگ پورے راضی ہیں جو اللہ عز و جل کی معرفت حاصل کر چکے ہیں۔ سچ اور حلال کی طلب سے زیادہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو آدمی کے لیے زینت، خوشنمائی، عزت، سجاوٹ اور اس کی خوبصورتی کا ذریعہ ہو۔ اصل زہد یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہے۔ جس نے لوگوں کو پہچان لیا وہ راحت پا گیا۔ تم میں جہالت کی وجہ سے 2 عادتیں پائی جائیں گی، بنا بات ہنسنا اور صبح صبح سو جانا۔ مشہور ہے کہ ساری برائی ایک گھر میں رکھ دی گئی ہے اور دنیا کی رغبت اس کی کنجی بنا دی گئی ہے، اور دنیا کی ساری خیر ایک گھر میں رکھ دی گئی ہے اور دنیا کی بے رغبتی اس کی کنجی بنا دی گئی ہے۔ 3 خصلتیں دل کو سخت کرتی ہیں: خوراک کی کثرت، نیند کی کثرت اور باتوں کی کثرت۔ بہترین عمل وہ ہیں جو سب سے پوشیدہ ہو، شیطان سے زیادہ محفوظ اور ریا سے زیادہ دور ہو۔ خلوتوں میں یعنی تنہائیوں میں اللہ عز و جل کے ساتھ اپنا معاملہ سچا رکھو، کیونکہ عزت اور رتبے والا آدمی وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ عزت اور سربلندی دے دے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے یعنی اسے محبوب بنا لیتا ہے تو مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ بالکل سچی بات ہے کہ مخلوق تجھ سے اتنا ہی ڈرے گی جتنا تو اللہ سے ڈرے گا۔ 5 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں: سنگ دلی، آنکھوں کا آنسو نہ بہانا، بے حیائی، دنیا کی رغبت، لمبی آرزویں کرنا۔ اگر انسان 40 سال کی عمر تک پہنچ کر بھی گناہ نہ چھوڑے اور اپنی سرکشی سے تائب نہ ہو تو شیطان اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہے کہ نجات نہ پانے والے چہرے پر میں فدا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنا دوست بناتا ہے تو اس کو بہت سی تکالیف دیتا ہے، اور جب اپنا دشمن بناتا ہے تو اس پر دنیا فراخ کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان دلوں کو بھی آرام دو، ان کے لیے حکمت آمیز لطیفے تلاش کرو، کیونکہ جسموں کی طرح دل بھی تھکتے اور اکتا جایا کرتے ہیں۔ نفس خواہشات کو ترجیح دیتا ہے، سہل اور سست راستے اختیار کرتا ہے، تفریحات کی طرف لپکتا ہے، برائیوں پر ابھارتا ہے۔ بدی اس کے اندر جاگزیں رہتی ہے، راحت پسند ہے، کام چور ہے۔ اگر اس کو مجبور کرو گے تو لاغر ہو جائے گا، اور اگر چھوڑ دو گے تو یہ ہلاک ہو جائے گا۔ خبردار، ہوشیار، اللہ کے سوا تم میں سے کوئی کسی سے امید قائم نہ کرے، اپنے گناہوں کے سوا کسی بات سے نہ ڈرے۔ اگر کوئی چیز نہ آتی ہو تو سیکھنے سے شرم نہ محسوس کرے، اور اگر اس سے کوئی ایسی بات دریافت کی جائے جس کو جانتا نہ ہو تو کہہ دے مجھے معلوم نہیں۔ کسی دوسرے کے غلام مت بنو جبکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو آزاد پیدا کیا ہے۔
جھوٹی تمناؤں پر بھروسہ کرنے سے بچتے رہو، تمنائیں بے وقوفوں کا سرمایہ ہیں۔ لوگ جن باتوں کو نہیں جانتے ان کے وہ دشمن ہو جاتے ہیں۔ لوگ اپنے آباء و اجداد سے زیادہ اپنے زمانے کے مشابہ ہوتے ہیں، یعنی لوگوں پر وقت اور ماحول کا اثر زیادہ پڑتا ہے۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس کے لیے کوئی بڑا خطرہ یا دھوکے کا اندیشہ نہیں۔ کبھی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ خیر یہ نہیں کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد زیادہ ہو جائے، بلکہ خیر یہ ہے کہ تمہارا علم زیادہ ہو اور تمہاری بردباری کی صفت بڑی ہو، اور اپنے رب کی عبادت میں تم لوگوں سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ اگر تم سے نیکی کا کام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو، اور اگر برائی کا کام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ دنیا میں صرف دو آدمیوں کے لیے خیر ہے، ایک تو وہ آدمی جس سے کوئی گناہ ہو گیا اور پھر اس نے توبہ کر کے اس کی تلافی کر لی، دوسرا وہ آدمی جو نیک کاموں میں جلدی کرتا ہو۔ جو عمل تقوی کے ساتھ ہو وہ کم شمار نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو عمل اللہ کے یہاں قبول ہو وہ کیسے کم شمار ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑی مالداری عقل مندی ہے، یعنی مال سے بھی زیادہ کام آنے والی چیز عقل اور سمجھ ہے، اور سب سے بڑی فقیری حماقت اور بے وقوفی ہے۔ سب سے زیادہ وحشت کی چیز اور سب سے بڑی تنہائی اپنے آپ کو پسند کرنا اور اپنی تعریف ہے، اور سب سے زیادہ بڑائی اچھے اخلاق ہیں۔ بے وقوف کی دوستی سے بچنا، کیونکہ وہ فائدہ پہنچاتے پہنچاتے تمہارا نقصان کر دے گا، اور جھوٹے کی دوستی سے بچنا، کیونکہ جو تم سے دور ہے یعنی تمہارا دشمن اسے تمہارے قریب کر دے گا، اور جو تمہارے قریب ہیں یعنی تمہارا دوست اسے تم سے دور کر دے گا۔ اور کنجوس کی دوستی سے بھی بچنا، کیونکہ جب تمہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی وہ اس وقت تم سے دور ہو جائے گا۔ اور بدکار کی دوستی سے بچنا، کیونکہ وہ تمہیں معمولی سی چیز کے بدلے میں بیچ دے گا۔ اللہ کی توفیق سب سے بہترین قائد ہے، اور اچھے اخلاق بہترین ساتھی ہیں۔ عقل مندی بہترین دوست ہے، حسن ادب بہترین میراث ہے، اور خود پسندی سے زیادہ سخت تنہائی اور وحشت والی کوئی چیز نہیں۔ اسے مت دیکھو کہ کون بات کر رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ کیا بات کہہ رہا ہے۔ ہر بھائی چارہ ختم ہو جاتا ہے، صرف وہی بھائی چارہ باقی رہتا ہے جو لالچ کے بغیر ہو۔ اللہ کی قسم، اہل حق کا اکٹھا ہونا ہی اصل میں اکٹھا ہونا ہے، چاہے وہ تعداد میں کم ہو، اور اہل باطل کا اکٹھا ہونا حقیقت میں بکھر جانا ہے، چاہے وہ مقدار میں زیادہ ہو۔ بے شک مومن تو ایسے لوگ ہیں کہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اگرچہ ان کے وطن اور جسم دور ہو، اور منافقین ایسے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں۔ میں کسی مسلمان کی ایک ضرورت پوری کر دوں، یہ مجھے زمین پر سونا چاندی ملنے سے زیادہ محبوب ہے۔ تواضع کی بنیاد 3 چیزیں ہیں۔ آدمی کو جو بھی ملے اسے سلام میں پہل کرے، اور مجلس کی اچھی جگہ کے بجائے ادنا جگہ میں بیٹھنے پر راضی ہو جائے، اور دکھاوے اور شہرت کو برا سمجھے۔ جو آدمی بھی اللہ پر بھروسہ کرے اور یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ جو حالت بھی اس کے لیے پسند فرماتے ہیں وہ خیر ہی ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی حالت کے علاوہ کسی اور حالت کی کبھی تمنا نہ کرے گا، اور یہ کیفیت رضا بالقضاء کے مقام کا آخری درجہ ہے۔ جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہوگا تو اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گا، لیکن اسے اس پر راضی ہونے کی وجہ سے اجر ملے گا، اور جو اس پر راضی نہ ہوگا تو بھی اللہ کا فیصلہ ہو کر رہے گا، لیکن اس کے نیک عمل ضائع ہو جائیں گے۔ جہاد کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہاتھ سے جہاد کرنا،
دوسرا زبان سے جہاد کرنا، تیسرا دل سے جہاد کرنا۔ سب سے پہلے ہاتھ والا جہاد ختم ہوگا، پھر زبان والا ختم ہوگا، پھر دل والا۔ جب دل کی کیفیت یہ ہو جائے کہ وہ نیکی کو نیکی نہ سمجھے اور برائی کو برائی نہ سمجھے تو اسے اوندھا کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا جاتا ہے، پھر خیر اور نیکی کا جذبہ اس میں نہیں رہتا۔ زبان سارے بدن کی اصلاح کی بنیاد ہے۔ جب زبان ٹھیک ہو جائے تو سارے اعضاء ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور جب زبان بے قابو ہو جاتی ہے تو تمام اعضاء بے قابو ہو جاتے ہیں۔ میں نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی جو جنت جیسی ہو اور پھر بھی اس کا طالب سویا ہوا ہو، اور نہ ہی ایسی کوئی چیز دیکھی جو جہنم جیسی ہو اور پھر بھی اس سے بھاگنے والا سوتا رہے۔ غور سے سنو، جو حق سے نفع نہیں اٹھاتا اسے باطل ضرور نقصان پہنچاتا ہے۔ جسے ہدایت سیدھے راستے پر نہ چلا سکی اسے گمراہی سیدھے راستے سے ضرور ہٹا دے گی۔ جو جان بوجھ کر محتاج بنتا ہے وہ محتاج ہی ہو جاتا ہے۔ جو مصیبتوں اور پریشانیوں کے لیے تیاری نہیں کرتا، جب اس پر آزمائش آتی ہے تو وہ صبر نہیں کر سکتا۔ جو کسی سے مشورہ نہیں کرتا اسے ندامت اٹھانی پڑتی ہے۔ آدمی کو سیکھنے میں حیا نہیں کرنی چاہیے، اور جس آدمی سے ایسی بات پوچھی جائے جسے وہ نہیں جانتا تو اسے یہ کہنے میں حیا نہیں کرنی چاہیے کہ میں نہیں جانتا۔ جس شخص کی زبان اس پر حاکم بن جائے وہ ذلیل ہو کر رہتا ہے۔ عقل مند کا سینہ اس کے رازوں کا صندوق ہوتا ہے۔ جس کے قریبی لوگ اس کی قدر نہیں کرتے تو دور والے اس کی توقیر و تعظیم میں لگ جاتے ہیں۔ مواقع بادلوں کی طرح آتے جاتے رہتے ہیں، بس اگر کسی خیر کا موقع مل جائے تو اسے ضائع مت کرو۔ اے ابن آدم، تو دیکھ رہا ہے کہ تیرا رب تجھ پر ہر آن ہر گھڑی نعمتیں برسا رہا ہے، جبکہ تو اس کی نافرمانی پر ڈٹا ہوا ہے۔ ان نعمتوں کو دیکھ کر تجھے گناہوں سے باز آ جانا چاہیے۔ جب تک بیماری کے ساتھ کام کرنا ممکن ہو کرتے رہو۔ سب سے بڑی مالداری امید کو خیر بات کہنا ہے۔ جس کی امید لمبی ہوگی اس کا عمل خراب ہو جائے گا۔ اگر نفلی عبادت فرائض میں نقصان کا سبب بن رہی ہو تو ایسے نوافل سے ثواب حاصل نہ ہوگا۔ وہ گناہ جو آپ کو غمگین کر دے اس نیکی سے بہتر ہے جو آپ کو خود پسندی میں مبتلا کر دے۔ سخاوت تو وہ ہے جو بن مانگے عطا کیا جائے۔ جو چیز مانگ کر دی جائے وہ حیا اور شرمندگی سے بچنے کے لیے ہے۔ عقل جیسی مالداری نہیں، جہالت جیسی ناداری نہیں، ادب جیسی میراث کوئی نہیں، اور مشورے جیسی دانشمندی کوئی نہیں۔ صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ صبر جو کسی ناگوار صورت کے پیش آنے پر کیا جائے، اور دوسرا وہ صبر جو کسی محبوب چیز سے محرومی پر کیا جائے۔ مال تمام شہوات کا مادہ اور بنیاد ہے۔ زبان ایک درندہ ہے، اگر اسے آزاد چھوڑ دیا جائے تو ہلاک کر دے گا۔ محبوب لوگوں کو کھو دینا انسان کو وطن میں بھی پردیسی بنا دیتا ہے۔ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو بیٹھا ہے، حالانکہ اس کے پاس استغفار موجود ہے جس کے ذریعے وہ اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے۔ جو شخص اپنے اور اللہ کے تعلق کو درست کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور لوگوں کے تعلق کو درست کر دے گا۔ جو شخص آخرت کے معاملے کو درست کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کے معاملے کی اصلاح فرما دے گا۔ حضرت ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مومن گناہوں پر اصرار نہیں کر سکتا، ہاں کبھی خواہش غالب ہو جاتی ہے اور شہوت کی آگ بھڑک جاتی ہے تو ذرا اپنے مرتبے سے نیچے اتر آتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ایسا ایمان ہے جو گناہوں سے بغض پیدا کرتا ہے،
لہٰذا نہ اسے گناہوں کا پختہ ارادہ ہو سکتا ہے اور نہ گناہ کرنے کے بعد دوبارہ کرنے کا عزم ہو سکتا ہے۔ وہ اگر کسی سے ناراض ہوتا ہے تو زیادہ انتقام نہیں لیتا اور لغزشوں سے پہلے ہی توبہ کی نیت رکھتا ہے۔ میں نے ایک عجیب حالت پر غور کیا، وہ یہ کہ مومن پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ دعا کرتا ہے، پھر اور زیادہ رونے گڑ گڑانے کے ساتھ دعا کرتا ہے، لیکن قبولیت کا کچھ اثر نہیں دیکھتا۔ پھر جب مایوسی کے قریب ہونے لگتا ہے تو اس کے دل کی طرف دیکھا جاتا ہے۔ اگر وہ تقدیر کے فیصلوں پر راضی ہو اور اللہ عز و جل کے فضل سے نا امید نہیں ہوا ہوتا تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یہی وہ موقع ہے جہاں ایمان شیطان کو دبا دے، اور ایسے ہی موقع پر لوگوں کے مرتبے ظاہر ہوتے ہیں۔ جس شخص پر اللہ تعالی کی نعمتیں زیادہ ہوں اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ ان میں سے اتنی ہی نعمتوں کا اظہار ہونے دے جتنی خود سے ظاہر ہو جائے، ساری نعمتیں نہ کھول کر رکھ دیں۔ اگرچہ نعمت و دولت کے اظہار میں بڑی لذت ہے، لیکن احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ظاہر نہ کیا جائے، کیونکہ نظر بد کا لگنا حق ہے۔ گناہوں کی سچی لذت تو غفلت میں مدہوش آدمی ہی پا سکتا ہے، مومن کو سچی لذت نہیں مل پاتی، کیونکہ نافرمانی سے لطف اندوزی کے وقت کے ساتھ ساتھ اس کی حرمت کا علم اور سزا سے بچنے کا خیال بھی مومن کے تصور میں آ جاتا ہے۔ ہر سمجھدار شخص کے لیے ضروری ہے کہ گناہوں کے انجام سے بچنے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان کوئی قرابت اور رشتہ داری نہیں ہے۔ وہ تو انصاف کی ترازو لگانے والا اور ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرنے والا ہے۔ اگرچہ اس کا حلم گناہوں سے بڑھ کر ہے، مگر وہ قادر مطلق ہے، جب چاہے گا بڑے سے بڑے گناہ معاف کر دے گا، اور اگر آفت کرنا چاہے گا تو معمولی گناہ پر گرفت فرما لے گا، لہٰذا اس سے ڈرتے رہو۔ مصیبت اور پریشانیوں کے ختم ہونے کی مدت اللہ تعالیٰ کے نزدیک متعین ہے، لہٰذا پریشانیوں اور مصیبتوں کو مصیبت کا وقت ختم ہونے تک صبر کرنا چاہیے۔ اگر وقت سے پہلے چیخنا چلانا شروع کرے گا تو کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ تمام موجودات میں سب سے مشکل چیز صبر ہے، جو کبھی محبوب اور پسندیدہ چیزوں کے چھوٹنے پر کرنا پڑتا ہے اور کبھی ناپسندیدہ اور تکلیف دہ حالات کے پیش آنے پر، خصوصاً جب کہ تکلیف دہ حالات کا زمانہ طویل ہو جائے۔ اس شخص کے لیے جس نے کسی تنگی میں مبتلا ہو کر دعا کی، مناسب یہ ہے کہ قبول ہونے اور نہ قبول ہونے کے متعلق زیادہ پریشانی میں مبتلا نہ ہو، اس لیے کہ اس کے ذمے صرف دعا کرنا تھا۔ اب جس سے دعا کی گئی ہے وہ مالک ہے اور حکیم ہے۔ اگر اس نے دعا قبول نہیں کی تو اپنی ملکیت میں جو چاہا کیا، اور اگر تاخیر سے دعا قبول کی تو اپنی حکمت کے تقاضے پر عمل کیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے راز کے متعلق اس پر اعتراض کرنے والا بندگی کی صفت سے خارج ہو جاتا ہے۔ خوب سمجھ لو کہ لوگوں کے اندر دوسروں کی نعمت پر حسد کا جذبہ رکھا گیا ہے، یا کم از کم رشک اور اپنی بلندی کی خواہش۔ لہٰذا جب وہ شخص جو تمہیں اپنے برابر سمجھتا ہے وہ یہ دیکھے گا کہ تم اس سے اوپر پہنچ گئے ہو تو لامحالہ متاثر ہوگا اور ممکن ہے کہ حسد شروع کر دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہوا وہ اسی کی ایک مثال ہے۔ جس شخص کو یہ پتہ نہ ہو کہ اسے کب موت آ جائے گی، اس کو موت کے لیے تیاری کیے رہنا ضروری ہے۔ جوانی اور صحت سے دھوکہ نہ کھائیں، کیونکہ بوڑھے ہو کر مرنے والوں کی تعداد کم ہے اور جوانی میں مر جانے والوں کی تعداد زیادہ ہے، اسی لیے بوڑھے لوگ کم ہوتے ہیں۔ زمانے کے تجربات نے مجھے بتلایا کہ جتنا ہو سکے کسی سے دشمنی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کبھی اس شخص سے ضرورت پیش آ سکتی ہے، خواہ وہ کسی درجے کا آدمی ہو۔ میں نے اچھے اور برے لوگوں کے حالات میں غور کیا تو اندازہ ہوا کہ اچھے لوگوں کی نیکی کا سبب عقل اور نظر کا استعمال کرنا ہے،
جبکہ برے لوگوں کے بگاڑ کی وجہ عقل کا استعمال نہ کرنا ہے۔ عقل مند وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حق کا خیال رکھتا ہے، اگرچہ مخلوق ناراض ہی ہو جائے، کیونکہ جو شخص بھی مخلوق کے حق کا خیال رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا حق ضائع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کے دل کو جس کی رضا خوشنودی کے لیے ایسا کیا گیا ہے پلٹ دیتے ہیں، لہٰذا وہ شخص خوش ہونے کے بجائے تم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ضروری ہے کہ سمجھدار آدمی انجام پر نظر رکھنا نہ چھوڑے، اور جن چیزوں سے بچنا ممکن ہو ان سے بچنے کی کوشش کرے۔ یہ بڑی بھول ہے کہ آدمی اپنے جسم کی صحت اور اپنے اچھے معاش کو دیکھ کر اسی حالت میں مست ہو جائے، کیونکہ یہ چیزیں ہمیشہ نہیں رہ سکتی، اس لیے ان کے ختم ہو جانے کا اندیشہ بھی رکھنا چاہیے، اور حالات کے بدلنے کے لیے تیار بھی رہنا چاہیے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے راز کے اظہار پر قابو نہیں رکھتے، اور جب اس کا راز لوگوں پر ظاہر ہو جاتا ہے تو پھر ان لوگوں پر خفا ہوتے ہیں جن سے اس نے اظہار کیا تھا۔ کیسی عجیب بات ہے کہ خود تو اس کے روکنے پر قادر نہیں ہو سکے، اور ان کو ملامت کرتے ہیں جنہوں نے اس کو پھیلایا۔ سچی بات یہ ہے کہ نفس پر کسی راز کو چھپائے رکھنا بڑا شاق ہوتا ہے، اس لیے وہ اس کے ظاہر کر دینے کو راحت خیال کرتا ہے، خصوصاً جب کہ بیماری، غم یا عشق کا معاملہ ہو۔ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ انسانی طبیعت میں مال کی محبت داخل ہے، کیونکہ مال ہی ان جسموں کے باقی رہنے کا ذریعہ ہے، لیکن بعض لوگوں میں مال کی محبت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ مال کو وسیلے کے بجائے مقصد بنا لیتے ہیں۔ چنانچہ تم بخیل کو دیکھتے ہو کہ اپنی ذات پر طرح طرح کی مشقتیں جھیل جاتا ہے، لیکن اپنے نفس کو لذتوں سے محروم کیے رہتا ہے، بلکہ اس کو ساری لذت مال جمع کرنے میں ملنے لگتی ہے، اور یہ صفت بہت سے لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ تمام فکر و غم کا سبب اللہ تعالیٰ سے بے رخی اور دنیا کی طرف میلان ہے، کیونکہ جب بھی دنیا کا کوئی مقصد فوت ہو جاتا ہے تو اس پر غم ہونے لگتا ہے، لیکن جو شخص اللہ کی معرفت سے حصہ پائے ہوئے ہے وہ ہر حالت میں راحت میں رہتا ہے، کیونکہ وہ تقدیر پر راضی رہنے کی وجہ سے دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، لہذا جب بھی کوئی فیصلہ نافذ ہو وہ اس پر راضی ہو گیا۔ اگر دعا کی قبولیت کا اثر نہیں پایا تو اس کے دل میں اعتراض نہیں کھٹکتا، اس لیے کہ وہ ایک مدبر مالک کا غلام ہے، لیکن اس کے توجہ خالق کی خدمت اور اطاعت میں ہی رہتی ہے۔ کسی شخص سے اگر تم کسی وجہ سے نفرت کرتے ہو تو اپنی نفرت کو ظاہر نہ ہونے دو، کیونکہ پھر تم اس کو اپنے سے محتاط کر دو گے اور مقابلے کی دعوت دے دو گے، پھر وہ تم سے جنگ اور تمہاری خلاف سازش شروع کر دے گا۔ اس لیے مناسب یہ ہے کہ اگر تم سے ہو سکے تو اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور جہاں تک ہو سکے اس کو سابقہ تعلقات پر واپس لانے کی کوشش کرو، یہاں تک کہ تمہاری دشمنی سے شرمندہ ہو کر اس کی مخالفت اور دشمنی ٹوٹ جائے، اور اگر تم سے نہ ہو سکے تو خوش اسلوبی سے علیحدہ ہو جاؤ، یعنی کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے اس کو تکلیف ہو۔ جب میں نے غور کیا کہ باوجود اس کے کہ ہمارا عقیدہ درست ہے اور پھر بھی عمل کیوں سست ہے، تو اس کے 3 اسباب معلوم ہوئے۔ ایک تو فوری لذت اور خواہش کی طرف نظر کرنا، کیونکہ لذت پر نظر غلطی کے متعلق سوچنے سے روک دیتی ہے۔ دوسرا سبب توبہ میں ٹال مٹول ہے، حالانکہ اگر عقل سے کام لے تو تاخیر کے نقصانات سے بچ جائے، کیونکہ موت اچانک آ پڑتی ہے اور توبہ حاصل نہیں ہوتی۔ تیسرا سبب رحمت کی امید ہے، چنانچہ گناہ گار سوچتا ہے کہ میرا رب رحیم ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ وہ سخت عذاب والا بھی ہے۔ سمجھدار آدمی کو جہاں تک ہو سکے احتیاط کرنی چاہیے، پھر اگر احتیاط کے باوجود تقدیر کا فیصلہ غالب آ جائے تو کوئی ملامت کی بات نہیں ہے، اور احتیاط ہر ایسے خطرے سے کرے جس کا واقع ہو جانا ممکن ہو،
بلکہ اس کے لیے پہلے سے تیاری رکھنا ضروری ہے۔